نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا، اور جس مقصد کے لیے ہمارا یہ مل بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب فرمائے. اولاد کی جو تربیت کا معاملہ ہے، یہ بہت حساس بھی ہے اور ہر گھر کی ضرورت بھی ہے. اس معاملے کے اندر آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر گھر کے اندر اولاد اور والدین کے درمیان بہت سی پریشانیاں نظر آتی ہیں، اور یہ مسئلہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. والدین کے دل میں اس بات کی آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک اولاد ہو، ہماری اولاد ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہو، ہماری اولاد ہمارے لیے کسی رسوائی کا ذریعہ نہ ہو، کسی بدنامی کا ذریعہ نہ ہو. ہر باپ کے دل میں، ہر ماں کے دل میں اس بات کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے. لیکن کسی چیز کی آرزو کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس منزل کو پانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور اس منزل کو پانے کے لیے کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے. نری آرزو کرنے سے، اچھی تمنائیں رکھنے سے انسان کو منزلیں نہیں ملا کرتی، اس کے لیے اس کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. اور دنیا کے معاملے کے اندر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک آدمی اگر دنیا کے اعتبار سے آسودگی چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، وہ اچھی تجارت کی تلاش میں ہوتا ہے، اچھی ملازمت کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ صرف آرزو اور تمنا پر نہیں بیٹھتا کہ دل میں آرزو اور تمنا لے کر بیٹھ جائے کہ اچھا کاروبار مل جائے یا اچھی ملازمت مل جائے اور اسے مل جائے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، سر توڑ کوشش کرتا ہے، اور جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا. اللہ اس کی کوشش سے بڑھ کر اسے عطا فرما دیتا ہے. تو دنیا کے معاملے کے اندر ہمارا اصول یہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حصول کے ذرائع کو بھی اختیار کرتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو بھی استعمال میں لاتے ہیں، اپنی توانائیوں کو استعمال میں لاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس منزل کے حصول کو، اس مقصد کے حصول کو ہمارے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے. اسی طرح سے اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. اولاد کو اچھا انسان بنانے کا معاملہ ہے، اور اولاد کی تربیت، اولاد کو اچھا انسان بنانے کا جو معاملہ ہے، کہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا کے کاروبار سے زیادہ، دنیا کی ملازمت سے زیادہ، کسی بڑا مکان بنانے سے زیادہ یہ اہم معاملہ ہے. اور یہ معاملہ جتنا اہم ہے، آج اتنا ہی
ہم نے اس معاملے کو غیر اہمیت دے رکھی ہے، ہم اس کو اہم نہیں سمجھ رہے۔ اکثر ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ بس یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ بچہ خود سمجھ جائے گا، ابھی تو اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہے کہ جیسے مثال ہے کہ جب کسی مکان کی تعمیر کی جاتی ہے تو اس مکان کی تعمیر میں جو سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، کہ اگر اس مکان کی بنیاد صحیح رکھی گئی تو اوپر عمارت بھی صحیح تعمیر ہو جائے گی، اور اگر اس مکان کی بنیاد کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو پھر عمارت کی جو تعمیر ہے اس کے اندر وہ نقص، وہ خرابی دور نہیں ہوگا، کیونکہ بنیاد کے اندر ٹیڑھ پن آ گیا، بنیاد میں کوئی خرابی آ گئی، اب وہ اوپر کی تعمیر بھی اسی بنیاد کے اوپر چلے گی۔ تو اسی طرح وہ جو بچپن کا زمانہ ہے بچے کا، جسے ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں، کبھی تو یہ بچہ ہے، وہی زمانہ اس کی تربیت کا ہوتا ہے، وہی زمانہ اس کے اندر کچھ فیڈ کرنے کا ہوتا ہے، کچھ ریکارڈ کرنے کا ہوتا ہے، اور اس زمانے کو ہم بچہ بچہ کہہ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم خود اس کے اندر کوئی چیز فیڈ نہیں کرتے، کوئی اچھی بات اس کے اندر داخل نہیں کرتے، تو پھر اسپیس تو ہے نا اندر، اب جو کچھ وہ دیکھتا ہے پھر اپنے طور پر وہ بہت سی چیزیں اپنے اندر جمع کرتا رہتا ہے، کیونکہ انسان کی جو میموری ہے وہ تو کام کر رہی ہے، وہ تو ریکارڈ کر رہی ہے۔ اب یہ اپنے اختیار میں ہے کہ اس میموری کے اندر اچھی چیزوں کو ریکارڈ کر لے یا خراب چیزوں کو ریکارڈ کر لے، فضول چیزوں کو ریکارڈ کر لے، یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے، لیکن یہ میموری چل رہی ہے، یہ کام چل رہا ہے، اور اس کی نظیریں دنیا کے اندر موجود ہیں کہ ایک آدمی تلاوت سننے کی عادت ڈال لے، قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈال لے، تو وہ قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیات اس کی زبان پہ رواں ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کوئی گانے باجا سننے کی عادت ڈال لے تو کیا ہوگا؟ وہ گانے باجے کے الفاظ اس کی زبان پہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کے تحت شعور کے اندر، اس کی میموری کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ اور بڑے انسان سے زیادہ جو بچے کی میموری ہے وہ بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، اور بچے کی میموری، اس کے دماغ کی مثال ایسی ہے جو بزرگوں نے دی کہ ایک بالکل وائٹ پیپر ہے، بلینک پیپر ہے، قرطاس ابیض، ابھی اس پہ لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اب اس پہ جو چاہے آپ لکھ لیں، اچھا لکھ لیں یا برا لکھ لیں، جو کچھ آپ اس پہ لکھ دیں گے، اور اگر آپ نہیں لکھیں گے کوئی اور لکھ دے گا، کسی ماحول میں جا کر لکھا جائے گا، کوئی یار دوست لکھ دے گا یا وہ خود کچھ لکھ لے گا، تو جیسا لکھا جائے گا، جیسی بنیاد پڑ جائے گی زندگی کے اندر، پھر بچہ اسی راستوں پر، اسی ڈگر پہ چلتا رہے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس سے نماز پڑھواؤ۔ حالانکہ نماز تو فرض نہیں ہے، نماز تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، تو یہ 7 برس کا بچہ ہے، ہمارے نزدیک ابھی وہ ناسمجھ ہے، اس میں اتنا شعور نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سے نماز پڑھواؤ۔ اب اس پر علماء نے بحث کی ہے، اس کی بہت سی توجیحات لکھی ہیں کہ اتنے چھوٹے بچے سے نماز کیوں پڑھوائی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ نماز اس کے ذمے فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کی زندگی کے تربیت کا حصہ ہے، کہ ابھی سے اگر ہم نے اس کو نماز پڑھانے کی عادت ڈالی تو اس کی زندگی کے اندر ایک نظم و ضبط آئے گا، اسے معلوم ہوگا کہ مجھے فلاں وقت پہ فلاں کام کرنا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور اس نماز کے اثرات اس کی زندگی پر آئیں گے، اس کے دل دماغ پر آئیں گے، اور اس کی زندگی کے اندر ایک خوش نما تبدیلی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور جب فرمایا کہ 10 سال کا ہو جائے، اب اگر وہ نماز میں سستی کر رہا ہے تو سختی کر کے اس سے نماز پڑھواؤ، تنبیہ کر کے نماز پڑھواؤ،
حالانکہ نماز تو اب بھی فرض نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر نظم و ضبط لانے کے لیے اور ایک اللہ کے دھیان کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کو دل میں لانے کے لیے کہ ہمارے ذمے کوئی فریضہ آنے والا ہے، اس فریضے کی تیاری پہلے سے ہے۔ آدمی سفر پہ جاتا ہے نا، تو یہ نہیں ہوتا کہ سفر پہ اٹھا اور چل دیا، سفر کی تیاری پہلے سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی زندگی کے سفر میں نماز کا فریضہ آنے والا ہے، لیکن اس کی تیاری تم 7 سال پہلے سے شروع کر دو، 14 سال میں بالغ ہوگا، لیکن تیاری آپ 7 سال پہلے سے کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی زندگی کے اندر تربیت کا حصہ ہے، یہ نماز اس کی تربیت کر رہی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز فحشاء سے، یہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ تو جو بچہ بچپن سے نماز کا عادی ہوگا تو یہ نماز اس کے لیے برائی سے روکنے کا ذریعہ بن جائے گی، اس لیے کہا کہ اس کو بچپن سے نمازی بناؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بچے کے بچپن کی جو عمر ہے، ایک زمانہ تھا کہ جس میں ماں باپ اولاد کی فکر زیادہ کرتے تھے، اور وہ فکر زیادہ یوں کرتے تھے کہ اپنا وقت اپنی اولاد کو دیتے تھے۔ لیکن آج کا زمانہ اتنی مصروفیت کا زمانہ ہے، اور ہم نے اتنا مصروف اپنے آپ کو کر لیا ہے دنیا کے مشاغل میں کہ اگر سب کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس زمانے کا، ہمارے موجودہ زمانے کا اور ہمارے گھر گھر کا جو المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دنیا جہاں کو تو وقت دیتے ہیں، میٹنگیں اٹینڈ کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریبات کو اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جو اپنے بچوں کو انٹرٹین کرنا چاہیے ہم اپنے بچوں کو انٹرٹین نہیں کرتے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان بچوں کو اپنا وقت نہیں دیتے، ہاں اچھا لباس دے دیتے ہیں، اچھی سواریاں گھر میں رکھتے ہیں، اچھا کھانا ان کو کھلاتے ہیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں ان کو سلاتے ہیں، لیکن یہ سب خارجی چیزیں ہیں، یہ باہر کی چیزیں ہیں۔ تربیت تو انسان کے اندر سے آتی ہے، ان باہر کی چیزوں سے تربیت نہیں آتی۔ یہ کھانا تربیت نہیں کرتا، یہ لباس تربیت نہیں کرتا، یہ بڑا مکان تربیت نہیں کرتا۔ اور کبھی کبھی یہ چیزیں بگاڑ کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں کہ میں ایسا کھاتا ہوں، اتنا قیمتی لباس پہنتا ہوں، میں برانڈڈ کپڑے پہنتا ہوں، اتنی عالیشان گاڑیوں میں سفر کرتا ہوں، ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتا ہوں۔ تو کبھی کبھی یہ چیزیں بگاڑ کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں اگر انسان کی تربیت نہ ہو، وہ تکبر اور بڑائی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کسی انسان کو اچھا انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھا انسان تو جب بنتا ہے کہ جب ماں باپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، اور آج ماں باپ نے محنت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پہلی مائیں بھی محنت کرتی تھی، باپ بھی محنت کرتا تھا، لیکن اب ماں باپ نے اس بچے کو موبائل کے حوالے کر دیا، اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، ٹیبلیٹ دے کر اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، ایک کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بٹھایا تو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ اور یہ ایک زمانہ تھا نا، کہتے تھے کہ یہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور دنیا اتنی محدود ہو گئی کہ ایک گلوبل ویلیج بن گئی، دنیا سمٹ کر آپ کی ہتھیلی پر آ گئی، اتنی محدود ہو گئی۔ تو واقعی اس میں تو شک نہیں ہے کہ دنیا بالکل محدود ہو گئی، ایک بالکل گلوبل ویلیج بن گئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب اس پر بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہوا، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ اور ریسرچ کرنے والوں نے کہا کہ اب یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال، یہ انٹرنیٹ کا استعمال، اب یہ ایک نشے کی صورت اختیار کر گیا، اس لیے اس کو سائبر ایڈکشن کا نام دیا کہ یہ اب ایک نشے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اب یہ ضرورت سے بات کہیں آگے بڑھ گئی اور ایک نشے کی صورت یہ اختیار کر گیا ہے، اور یہ نشہ بچوں میں بھی موجود ہے، اور یہ نشہ بڑوں کے اندر بھی موجود ہے، مردوں میں بھی ہے، خواتین کے اندر بھی ہے۔ اور یہ وہ رکاوٹ اس زمانے کے اندر ہے کہ جو اولاد کی تربیت کے اندر سب سے زیادہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر
کسی بھی کام کے کرنے کی کچھ صلاحیت رکھی ہے، کچھ قوت رکھی ہے۔ ایک آدمی ہے، جیسے نوکری کا بھی اصول ہے کہ 8 گھنٹے کی جاب ہونی چاہیے، بعض جگہ پر یہ ہے کہ 6 گھنٹے کی جاب ہونی چاہیے۔ یورپ میں آپ جائیں، کہتے ہیں 6 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے، اس سے زیادہ کام لینا انسان پر زیادتی کرنا ہے۔ وہاں پر اصول ہے کہ ہائی وے پر اگر ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے اسے 2 گھنٹے کے بعد ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ اسے 2 گھنٹے کے بعد ریسٹ لینا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ایک تحقیق ہے کہ انسان کتنا کام کر سکتا ہے۔ تو جب آدمی اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو یا اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے اندر تھکا دیتا ہے کہ جن چیزوں سے وہ بظاہر اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت اپنے کو تھکا رہا ہوتا ہے، اب اس تھکانے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے شوہر کے پاس بیوی کے لیے وقت نہیں ہے، اور بیوی کے پاس شوہر کے لیے وقت نہیں ہے کہ 2 گھڑی کچھ بیٹھ کر باتیں کریں۔ ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، اور اولاد بھی چونکہ اسی نشے کے اندر مبتلا، اسی ایڈکشن کے اندر مبتلا، تو ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر 2 گھڑی باتیں کر لیں، کیونکہ اپنے آپ کو اتنا تھکا لیا اس چیز کے اندر، اب ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر 2 گھڑی باتیں کریں۔ اور پھر اس کی ریسرچ کے بعد ایسی عجیب نقصانات سامنے آ رہے ہیں کہ جو انسان کے تصور سے زیادہ ہے، کہ اس کا فائدہ کم ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہے، اور ہم ہیں کہ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کی اصل کمائی اس کا مال نہیں ہوتا، انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اس اولاد کی مال سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس اولاد کو نیک بنا گئے، اچھا انسان بنا گئے، تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہوگا، اور اب ہم دنیا سے چلے گئے تو یہ اولاد جو نیکی کرے گی، جسے ہم نیکی کے راستے پر چھوڑ کر جائیں گے، یہ نیک اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اور صدقات جاریات کے اندر سب سے بڑا جو صدقہ جاریہ ہے وہ نیک اولاد ہے، کہ آدمی کچھ بھی نہ کرے، اپنی اولاد کو نیک بنا کے چلا جائے۔ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جب وہ اولاد نیکی کرے گی، چونکہ اس کے ماں نے، اس کے باپ نے اسے نیکی کے راستے پر ڈالا تھا، اس کی نیکی کا ثواب ماں باپ کو خود بخود پہنچتا رہے گا۔ لیکن ہم تو اپنے آپ کو فضول چیزوں کے اندر دیکھیں، ایک ہے ضرورت۔ انسان زندگی کے اندر 3 قسم کے کام کرتا ہے۔ ایک کام وہ کرتا ہے جس کے اندر نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ایک کام وہ کرتا ہے جس کے اندر نقصان ہوتا ہے، اور ایک کام وہ کرتا ہے جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ تو انسان کی عقل، اس کا شعور اسے یہ کہتا ہے کہ بھئی نقصان والے کام سے تو دور بھاگنا چاہیے، نقصان والے کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہر آدمی اس سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے، اور یہ فطری چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور وہ ہے جلب منفعت اور دفع مضرت، کہ نفع کی چیز کو یہ حاصل کرتا ہے اور نقصان کی چیز سے یہ بچتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے۔ تو نقصان والے کام سے بچنا چاہیے، اور ہر آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور نفع والے کام کو حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ دین کا نفع ہے یا دنیا کا نفع ہے۔ لیکن دنیا کے نفع میں صرف اتنا سا خیال کر لے کہ یہ نفع حلال ہے، جائز ہے تو لے لے، اور اگر ناجائز ہے تو چھوڑ دے، اتنا سا خیال کر لے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان تیسری چیز ہے، اور وہ تیسری چیز وہ ہے کہ جس کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ۔ آج ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس بے فائدہ کاموں سے ہو رہا ہے، کہ اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں تو شریعت ہمیں ضروریات سے نہیں روکتی۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی ضروریات میں ذرہ برابر کمی نہ کریں، اپنی ضروریات کے اندر پورا وقت دیں،
آپ کی ملازمت ہے، تجارت ہے اور ضروریات ہیں، آپ پورا وقت دیں اور نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن تیسری جو چیز ہے، تیسری جو قسم ہے، لا یعنی اور فضول، جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آپ نے اسلام کی خوبی، اسلام کا حسن بیان کیا کہ آدمی لا یعنی کو ترک کر دے۔ اور لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ بے فائدہ کو، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فضول سے کیوں روک رہے ہیں، لا یعنی سے کیوں روک رہے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی لاجک ہے، اور وہ بہت بڑی لاجک یہ ہے کہ جو آدمی فضول سے رکنے والا ہوگا، ایسے بے فائدہ سے رکنے والا ہوگا، وہ کبھی نقصان والا کام نہیں کرے گا، اس کے اندر اتنی احتیاط آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں روک دیا گیا کہ لا یعنی کے قریب بھی مت جاؤ، لا یعنی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ تمہارے دین کی خوبی ہے، تمہارے اسلام کی خوبی ہے۔ تو ہمارا اسلام تو اتنا خیر خواہ ہے کہ ہمیں لا یعنی سے بھی روکتا ہے، اور آج ہمارے بچوں کا، ہماری اولاد کا جو نقصان ہو رہا ہے اسی فضول اور لا یعنی سے ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی نیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی نیوز پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا نقصان ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جن فضول چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے دماغ میں جمع ہو رہی ہیں، آپ کی میموری میں جمع ہو رہی ہیں، تو اپنی میموری میں کوئی کارآمد چیزیں ڈالنی چاہیے، فضول چیزیں ڈالنے سے فائدہ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ اس ریسرچ کے اندر یہ بات، یہ تحقیق کے اندر یہ بات آئی کہ آج بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے اندر اتنی ویب سائٹس کو سبسکرائب کر چکے ہوتے ہیں اور اتنی چیزیں دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ اس میموری کے اندر اتنی فضول چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ اب ان کے اندر کسی اور چیز کا اسپیس باقی نہیں رہتا، کیونکہ میموری ہے نا۔ اب اس میں اندر کارآمد چیزیں ڈال دو تو آپ کو فائدہ دیں گی، اور فضول چیزیں ڈال دو تو نقصان دیں گی۔ تو اتنی چیزوں کو وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، سبسکرائب کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں اندر جمع ہو جاتی ہیں جو ان کے کام کی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں بچے کی صلاحیتوں کو برباد کر رہی ہیں، اس کے اسکلز کو یہ چیزیں تباہ کر رہی ہیں۔ مثلا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر وہ بچہ گھنٹوں گزار لیتا ہے، لیکن اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر باتیں کرنا ہو تو اب اس کی جو گفتگو کا ایک صلاحیت ہے وہ اس کی ختم ہو رہی ہے، وہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا، وہ کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس نے دوستی تو کمپیوٹر سے لگا لی نا۔ وہ تو گیم دیکھنے کے اندر وقت خرچ کر رہا ہے، لیکن اسے ماں باپ کی فکر نہیں ہے۔ اور یہ عدم توجہ، یہ بھی اس کے نقصانات میں سے ایک چیز ہے کہ ماں کچھ کہتی ہے، باپ کچھ کہتا ہے، لیکن بچہ توجہ نہیں کرتا، عدم توجہ۔ اور یہی کیفیت بڑوں کی ہے کہ بڑوں کی اپنے چھوٹوں پر توجہ نہیں ہے، عدم توجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب یہ عدم توجہ بڑھ رہا ہے تو انسان اپنے آپ کو غیر محسوس انداز کے اندر غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی توجہ مل نہیں رہی، بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر کی توجہ نہیں مل رہی، شوہر سمجھتا ہے بیوی کی توجہ نہیں مل رہی، تو آپس کے تعلقات کے اندر ایک حجاب، ایک رکاوٹ، ایک پردے آنے لگتے ہیں اور وہ دوریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ اور ان چیزوں نے آج ہمارے گھر کے ماحول کے اندر آپس میں دوریاں پیدا کر دی ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان اور شوہر اور بیوی کے درمیان آج قربتیں نہیں ہیں، آج دوریاں ہیں کہ دو گھڑی دل کی بات ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں، لیکن ہمیں بھائی اس کی فکر نہیں ہے، لیکن فکر کر لینی چاہیے کہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، کہ آج اس اولاد کو اگر ہم نے وقت نہ دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ نے ہر انسان میں، چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا دوست ہو، کوئی میرا رازدار ہو، کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہو، مجھے پیار دینے والا ہو۔ یہ انسان کی فطرت میں، اس کی گھٹی کے اندر یہ بات شامل ہے، اور بچوں کے اندر یہ بات زیادہ ہے۔ جب انہیں گھر کے ماحول کے اندر ماں باپ کا پیار نہیں ملتا، شفقتیں نہیں ملتی، اور انہیں کوئی سکھانے سمجھانے والا نہیں ہوتا، کوئی ان سے دوستی لگانے والا نہیں ہوتا،
تو چونکہ اندر طلب تو موجود ہے نا، پیاس تو موجود ہے، وہ بچہ وہ اسپیس جو خالی ہے نا اسے باہر جا کے بھرتا ہے، باہر جا کے دوستیاں کرتا ہے۔ اب باہر جیسا بھی دوست مل جائے ماں باپ جیسا تو نہیں مل سکتا، جیسے ماں باپ خیر خواہ ہیں باہر کا دوست ایسا خیر خواہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ہمیں بچے بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر میں ماں باپ اتنا اسپیس چھوڑ دیتے ہیں، اس اسپیس کو باہر جا کے وہ بھرتا ہے، باہر جا کے وہ دوستیاں کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے بری صحبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ روز خبروں میں، نیوز میں، اخباروں میں یہ بات چھپتی ہے کہ اسکول کے بچے اور خطرناک قسم کے نشے کرنے لگے اور انہیں اسکولوں کے اندر نشہ پہنچنے لگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آخر کس وجہ سے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ پینے کے عادی ہو گئے، وہ آئس لینے لگے، اتنے خطرناک نشے وہ کرنے لگے۔ تو ماں باپ کی تو امیدوں کی جو عمارت تھی وہ تو ویسے ہی منہدم ہو گئی۔ جس کو ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتے تھے، ترقی کرتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے، وہ ایسے نشے میں پڑ گیا، ایسا زہر اپنی رگوں کے اندر انڈیل لیا، اب زندگی میں اس سے کیسے بچے گا؟ لیکن اگر گھر میں اس کی تربیت کی ہوتی، اسے سکھایا ہوتا، اسے بتایا ہوتا، اندر سے اس کو اتنا مضبوط کیا ہوتا، پھر باہر وہ کسی سے دوستی نہ لگاتا، پھر وہ اپنے ماں سے دوستی رکھتا، باپ سے دوستی رکھتا۔ اور اگر ماں باپ کچھ کرتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، غصے سے ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس غصے میں، ڈانٹ ڈپٹ میں، آپ کے روب میں بچہ وقتی طور پہ کام تو کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو آپ کی ایک عظمت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، آپ کی طرف رغبت ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جاتی ہے، مجبوری میں کر لیتا ہے، پھر وہ بھی ایک حد تک۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ پلٹ کے باپ کو جواب دینے لگتا ہے، باپ کے منہ آنے لگتا ہے۔ مجھے پرسوں ایک صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جی میرا بڑا بیٹا ہے، اب وہ میرے منہ آتا ہے، مجھے جواب دیتا ہے، وہ میری عزت نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے آخر؟ کہ بڑے دکھ سے وہ اپنے بیٹے کا غم بیان کر رہے ہیں کہ جی میرا بیٹا ایسا ہو گیا۔ آخر وہ ایسا کیوں ہو گیا؟ وہ اسی لیے ہو گیا کہ شروع میں ہم نے سختیاں کی، ہم نے غصے سے کام لیا، روب سے کام لیا، ہو گیا کام تو ہو گیا، لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس کے اندر سے عزت اور احترام نکل گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت آیا کہ وہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بے ادب ہو گیا۔ تو کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کسی سختی کی وجہ سے، ہمارے غصے کی وجہ سے وہ ہمارا غصہ، وہ ہماری سختی ہماری اولاد کو بے ادب بنا دے۔ کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی یہ زمانہ وہ زمانہ ہے، اور یہ آج سے میں 22 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، اور اس زمانے کے اندر یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ چیزیں نہیں تھیں، جب تو موبائل بھی نیا نیا آیا تھا۔ تو اس زمانے میں فرماتے تھے، اب تو ان چیزوں نے اور بربادی کا پیغام لے کر آئی ہیں یہ چیزیں۔ فرماتے تھے کہ اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو اولاد کی تربیت باپ بن کر نہیں ہوگی، دوست بن کر ہوگی، دوست بن کر ہوگی۔ اور دوست بننے کے لیے آپ کو تھوڑا باپ کے رتبے سے نیچے آنا پڑے گا، تھوڑا اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑے گا، اور نیچے آ کے اس سے دوستی لگانی پڑے گی۔ اور باپ باپ بن کے رہنا چاہتا ہے، شوہر شوہر بن کے رہنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اولاد سے دوستی نہیں ہوتی، اس کی شوہر کی بیوی سے دوستی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شوہر ہے نا، اس سے نیچے نہیں آنا چاہتا۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے لانا پڑتا ہے جب کچھ دوستیاں قائم ہوتی ہیں، بیوی سے دوستی ہے اور جائز دوستیاں ہیں نا، اور اگر یہ جائز دوستیاں نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ ناجائز میں پڑے گا۔ تو اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اولاد کی تربیت اگر کرنا چاہتے ہو تو باپ بن کر تربیت نہیں ہوگی، دوست بن کر ہوگی۔ اولاد کو اپنا دوست بنا لو، ایسی بے تکلفی، ایسی دوستی پیدا کرو کہ اپنے دل کی ہر بات وہ آپ سے کہے، اتنا بے تکلف ہو، اس کے اندر کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، وہ اپنی ہر بات آپ سے کہہ سکے۔ اور جب اتنی اس کے اندر حوصلہ ہوگا، اتنا آپ اسے قریب کر لیں گے، پھر آپ یقین جانیے باہر کسی سے دوستی نہیں کرے گا،
کیونکہ آپ نے اس کا اسپیس بھر دیا نا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، اب کیا ضرورت ہے باہر دوستی کرنے کی؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا کہ دو جہاں کے آپ سردار ہیں اور وجہ خلق کائنات ہے. یہ کائنات اگر بنائی گئی تو آپ کی وجہ سے بنائی گئی. سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے سب سے بڑھ کے محبوب ہیں، سب سے بڑھ کے مقرب ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود. لیکن کیفیت کیا ہے کہ حضرات حسنین، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، چھوٹے بچے ہیں. بچوں سے کتنا پیار ہے کہ ایک بچہ ایک طرف اٹھایا، ایک بچہ دوسری طرف اٹھایا، ایک بچہ ایک کاندھے پر، دوسرا دوسرے کاندھے پر. اب آج کا باپ کیا ایسے کرتا ہے؟ وہ باپ تو ہے لیکن وہ دوست نہیں بننا چاہتا، اپنے کو تھوڑا نیچے نہیں لانا چاہتا. اور بھائی کسی کی تربیت کرنے کے لیے اپنے کو اس مقام سے نیچے لانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بچہ مکتب میں قاعدہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، قرآن حفظ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جو قاری اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ قاری پڑھانے والا اس سے رٹے لگواتا ہے، الف با تا سا. اگر وہ یہ رٹے نہ لگوائے، یہ سبق اسے یاد نہ کرائے، اس کا تلفظ صحیح نہ کرائے، تو کبھی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. تو یہ جو استاد اس پہ محنت کر رہا ہے، یہ دراصل عروج سے نزول کر رہا ہے، اور نزول کر کے اس بچے پہ محنت کر رہا ہے، اور اس نزول کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بچہ بہترین حافظ بن جاتا ہے، بہترین قاری بن جاتا ہے. اور اگر وہ استاد عروج سے نزول نہ کرے، وہ کبھی بچہ پڑھ نہیں سکتا، نہ اچھا حافظ بن سکتا، نہ اچھا قاری بن سکتا. کس لیے بنتا ہے؟ استاد عروج سے جب نزول کرتا ہے. اسی طرح باپ جب اپنے عروج سے نزول کرے گا، جب ماں اپنے عروج سے نزول کرے گی، جب بچے کی تربیت ہوگی، اس کے ساتھ دوستی جب لگاؤ گے تو بچہ خود بھی بننا پڑے گا. جب اس کے ساتھ دوستی لگ سکتی ہے اور ہم اپنے مقام پر رہیں تو کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا کہ آپ نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں اور آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ بچے کو ہٹاؤ، یہ کیا ہے، نہیں، سجدے کو طویل کر دیتے ہیں. کتنا بچوں سے پیار ہے، کوئی دھتکارتے نہیں ہیں، کوئی غصہ نہیں فرماتے. یہاں سے تربیت کے اصول ہمیں ملتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کتنا بے تکلف ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بچے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، منبر سے اترتے ہیں اور اپنی گود میں انہیں لے لیتے ہیں اور گود میں لے کر خطبہ شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ ہماری تربیت کے لیے ہیں کہ ہمیں بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور انہیں کس طرح سے اپنے قریب کرنا چاہیے. آج ہم نے اس چیز کو جب چھوڑ رکھا ہے، اس کے نقصانات، اس کے نتائج پھر ہم بھگت بھی رہے ہیں کہ عدم توجہ اور اس کا نتیجہ عدم برداشت. گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ بیٹا باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اور باپ بیٹے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. بیٹے نے کچھ کہا تو باپ کا غصہ آ گیا، اور باپ نے کچھ کہا تو بیٹے کو غصہ آ گیا. شوہر نے کچھ کہا تو بیوی کو غصہ آ گیا، بیوی نے کچھ کہا تو شوہر کو غصہ آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ عدم برداشت ہے. اور اس عدم برداشت کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی فضولیات کو داخل کر رکھا ہے. اور وہ فضولیات کیا ہیں؟ وہ یہی تو ہے کہ ابھی اپنے وقت کا اندازہ لگائیں کہ کتنا وقت اپنی اولاد کو دیتے ہیں، کتنا وقت شوہر بیوی کو دیتا ہے. ہم فیس بک کو کتنا وقت دیتے ہیں، یوٹیوب کو کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا وقت سوشل میڈیا پہ برباد کرتے ہیں، ساری رات ضائع کر دیتے ہیں. ارے رات تو اللہ نے آرام کے لیے بنائی تھی، اور جب فطرت سے لڑتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، تو نتیجہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں. رزق کی بے برکتی بھی ہے اور صحت کی بربادی بھی ہے کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، تم فطرت سے لڑے، اولاد بھی جاگ رہی ہے، ماں باپ بھی جاگ رہے ہیں. کیا جی گھروں میں 3 بجے تک رات کو جاگتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا، گھر میں تلاوت کوئی نہیں ہوتی. ہاں رات 3 بجے تک جاگ لیتے ہیں، تو کس نے کہا کہ بھائی 3 بجے تک جاگو؟ وہ جاگنا یہ تعریف کا کام ہے؟ بھائی عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ، تاکہ رات کے اخیر حصے کے اندر آنکھ کھل جائے. اللہ ہمت دے تو تہجد کی نماز پڑھو، اللہ سے مانگو. وہ وقت اللہ سے مانگنے کا وقت ہے.
اللہ سے رجوع کرنے کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، عین اس وقت آ کے ہم سو جاتے ہیں، شیطان سلا دیتا ہے، اور صبح کی نماز بھی قضا۔ ارے وہ اللہ سے مناجات کرنے کا وقت اتنا قیمتی وقت ہے، اس سے قیمتی وقت 24 گھنٹے میں کوئی نہیں ہے کہ رات کے اخیر حصے میں بندہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اور وہ جب مانگ سکتا ہے جب رات کو جلدی سو جائے۔ تو ہم اپنی صلاحیتوں کو فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں، اس لیے بھائی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں مثال نہ کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، اس غفلت سے نکلنا چاہیے، اور سب سے زیادہ محنت جو کرنی چاہیے وہ اپنے گھر کے ماحول پہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اپنی تربیت اور اپنے گھر والوں کی تربیت اور انہیں دوزخ سے آگ سے بچانا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا، یہ ہر ایمان والے کے ذمے واجب ہے، کیونکہ اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور آج ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹچ کی صرف دیر ہوتی ہے، آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور پھر اس قدر بے حیائی، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر، بے حیائی کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اندر کی حیا بھی مر جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی نتیجہ ہوتا ہے جو آج معاشرے کے اندر ہے۔ کیونکہ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ انسان سے کسی خرابی کا صدور بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ بے حیا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو پہلے وہ اللہ کے سامنے بے حیا ہوا جب اللہ کا گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اگر اس کے اندر حیا ہوتی کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر بیٹا باپ کے سامنے کوئی زبان درازی کر رہا ہے، باپ کے منہ کو لگ رہا ہے، تو پہلے وہ بے حیا ہوتا ہے، بعد میں وہ باپ کے منہ لگتا ہے، اس کی حیا پہلے ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیا بہت قیمتی جوہر ہے، اور جس کے اندر سے یہ جوہر نکل جائے پھر وہ جو چاہے کر گزرے۔ اور آج اس قیمتی جوہر کو ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں، خود بربادی کا سامان خود کر رہے ہیں، کہ ساری رات بے حیائی کی چیزوں کا دیکھنا، پھر عدم برداشت ہے نا، پھر کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کی صحت اسے اجازت دیتی ہے، اپنی صلاحیت کو، اپنی قوت کو ضائع کر لیا، اب کہاں سے ہمت ہے کہ بیوی کو وقت دے گا، اولاد کو وقت دے گا، ہمت نہیں ہے۔ تو بھائی ہمیں سنبھلنا چاہیے، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اپنے مقصد حیات کو، مقصد زندگی کو پہچاننا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، اور سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی ہے، نیک بنانے کی ہے۔ اور نیک جب بنتی ہے کہ جب اسے اچھا دوست مل جائے، اور ماں باپ سے اچھے دوست کوئی نہیں ہو سکتے، لیکن پہلے ماں باپ کو دوستی لگانی ہوگی، اس کے بعد اولاد بھی آپ کی دوست بن جائے گی، پھر ہر دکھ درد آپ سے وہ کہے گی، پھر باہر جا کر وہ کسی سے نہیں کہے گی۔ اس لیے ان کے اندر اتنا اسپیس نہ چھوڑیں کہ وہ باہر جا کر اپنے دکھ درد کو بیان کریں اور آپ سے وہ دور ہوتے چلے جائیں، حجابات بڑھتے چلے جائیں، اور باہر جا کر جو خرابیاں ہوتی ہیں پھر وہ معاشرے سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی کرنی چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری اصل کمائی مال نہیں ہے، اصل کمائی اولاد ہے۔ جس نے اپنی اولاد کو بنا لیا، اولاد کو محفوظ کر لیا، اس نے اپنا سب کچھ محفوظ کر لیا۔ اور ورنہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایسے مالدار لوگ جو مال تو بہت چھوڑ کر گئے۔ ایک واقعہ پنجاب کا آتا ہے کہ اتنی زمینیں تھیں، بہت بڑے زمیندار تھے کہ ان کی زمینوں سے ریلوے لائن گزرتی تھی، اور ٹرین ان کی زمینوں سے آدھا گھنٹہ گزر کے جاتی تھی، اتنی زمینوں کے وہ مالک تھے، کتنے مربع زمینیں تھیں، جائیداد الگ تھی، سب کچھ الگ تھا، لیکن وہی بات کہ اولاد نافرمان تھی، اولاد کو بنایا نہیں تھا۔ اور پھر اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جو باپ اتنی جائیداد کا، اتنے مربعوں کا مالک تھا، اسی شہر کے چوراہے پر اس کا بیٹا کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا، سب کچھ برباد کر دیا۔ تو اگر مال بنانے میں لگے رہے اور اولاد کو نہ بنایا، ارے یہ اولاد تو یہ اس مال کو اڑا دے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مال انسان بناتا ہے، عیش اس کی اولاد کرتی ہے، چھوڑ جاتا ہے نا پیچھے والوں کے لیے، اور حساب اس کو دینا پڑے گا۔
حساب یہ دے گا کہ تو نے کہاں سے کمایا تھا۔ عیش وہ کریں گے پیچھے والے، تو بھائی اس مال کو بنانے سے زیادہ اولاد کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اولاد ہماری قیمتی بن جائے، پھر سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، یہ سب چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ورنہ ذرا سی بات جو ہے انسان کے خاندان پہ، اس کی آبرو پہ دھبا لگا دیتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں برے دن سے پناہ مانگی، بری رات سے پناہ مانگی، بری گھڑی سے پناہ مانگی، وہاں برے ساتھی سے بھی پناہ مانگی کہ وہ برا ساتھی، وہ برا دوست ایسی برائی کا، ایسی بدنامی کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ سارے خاندان کی عزت کو دھبا لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء، یا اللہ میں برے دن سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بری رات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور بری گھڑی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور برے ساتھی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجے کو آخر میں بیان کیا۔ اب اس کو آخر سے پڑھو کہ برے ساتھی کی وجہ سے بری گھڑی آ گئی، برے ساتھی کی وجہ سے بری گھڑی آ گئی، برے ساتھی کی وجہ سے بری رات دیکھنی پڑی، اور برے ساتھی کی وجہ سے برا دن دیکھنا پڑا اس برے ساتھی کی وجہ سے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی کی اولاد کسی برے ساتھی کا شکار ہو۔ ہم اپنی اولادوں کو سنبھالیں، ان پر بھائی محنت کریں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اچھے انسان پیدا کریں، اور جس نے معاشرے کو اچھے انسان دیے گویا کہ اس نے پورے معاشرے کی تعمیر کی، اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فکر بھی عطا فرمائے، اور فضولیات سے جو سب سے زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اللہ ان فضولیات سے بچنے کی بھی ہمیں ہمت اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اولادوں کو نیک بھی بنائے، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بھی بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے، اور اللہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا وأکرمنا ولا تہنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارض عنا وأرغنا وارض عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔
یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ مل بیٹھنا ہوا، تربیت اولاد کے لیے، اے اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو باادب بنا، یا اللہ اس کی سچی تربیت کرنے والا بنا، اپنا وقت اولاد کو دینے والا بنا، فضولیات سے، لغویات سے، یا اللہ بے حیائی کے کاموں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت کا ماحول بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی نعمتوں کی حفاظت فرما، نعمتوں میں افزونی فرما، نعمتوں میں فراوانی عطا فرما، نعمتوں میں قلت اور دقت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے ہیں ان کے لیے نباہ کے جوڑ والے رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں، اعمال میں، گھر بار میں، آل اولاد میں یا اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، اپنی مدد سے یا اللہ ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما، ہمارے ہر قسمی کاموں میں آسانیاں عطا فرما، ہر قسم کے موانع کو، رکاوٹوں کو دور فرما، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما۔ یا اللہ نفرتوں کو، عداوتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا، اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما، برے اخلاق سے، بری گفتار سے، برے کردار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی محبت سے، معرفت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، اس ماہ ربیع الاول کی برکات یا اللہ ہمیں نصیب فرما، اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، ختم نبوت کا پہرا دینے والا بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين آمين برحمتك يا